أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین سامعین، الحمدللہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری ساری ہیں۔ آج 18 رمضان مبارک ہو گیا۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو تاریخ اسلام کی ایک اہم جنگ اور ایک اہم موڑ ٹرننگ پوائنٹ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن کریم میں یوم الفرقان فرمایا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی جس نے حق اور باطل کے درمیان گویا ایک ایسے امتیاز قائم کر دیا کہ حق کو فتح عطا فرما دی اور کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دچار کی۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا عام باقاعدہ غزوہ ہے، یہ جنگ ہے کافر اور مسلمانوں کے پار مسلمانوں کے درمیان، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمان 313 تھے اور وہ 950 یا 1000 تھے۔ تقریباً 3 گنا بڑے دشمن کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور اس تعداد کے فرق کے علاوہ جو تیاری تھی، جو اسلحہ تھا، اس کا بھی بڑا زیادہ فرق ہے۔ مسلمانوں کے پاس کل زرہیں جو ہیں جو لوہے کا لباس پہن کر جنگ کی جاتی تھی وہ 60 تھی، جبکہ 313 تھے۔ تو گویا باقی نے کپڑوں میں ہی جہاد کیا، حالانکہ عرب میں اس طرح جنگ جو ہے پہلے نہیں تھی کہ کوئی شخص جنگ میں جائے، اپنے دشمن کے مقابلے جائے اور اس پر اس نے لوہے کا لباس نہ پہنا ہو یا خود نہ پہنی ہو، لوہے کے جو چہرے کو بچاتی ہے، سر کو بچاتی ہے، اور جو زریں ہیں وہ سینے کو باقی جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو کل 60 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے اور 80 اونٹ تھے۔ اس طرح جب مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو گویا 1/3 سواریاں تھیں، 80 اونٹ ہیں اور 313 آدمی ہیں۔ تو سفر بھی لمبا ہے، 80 میل ہے، 150 کلومیٹر کے قریب مدینہ طیبہ سے بدر کا مقام ہے۔ تو اس سفر میں اور شدید گرمی کے دن تھے وہ رمضان 12 رمضان کو مسلمان مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ جو ہے وہ 3 آدمیوں کے لیے مقرر کیا کہ باری باری وہ سوار ہوئے، ایک بندہ سوار ہوگا، پھر وہ اپنے فاصلے کے بعد اترے گا، پھر دوسرا سوار ہوگا، پھر تیسرا سوار ہوگا، اس طرح پھر پہلا سوار ہوگا۔ اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اس پر بھی آپ نے 3 آدمی مقرر کیا، آپ کے ساتھ 2 لوگ اور۔ تو 7 بات رہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پیدل چلیں گے آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ کر اور آپ بھی سواری کریں۔ تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ پیدل چلنے میں تمہیں تھکاوٹ نہ ہو، اور میں تم سے زیادہ اللہ کے فضل اور اس کے ثواب سے مستغنی نہیں ہوں کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہ ہو۔ مجھے ثواب کی ضرورت ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے کہ تم تھک جاؤ گے۔ فرمایا اس لیے اس طرح دیگر یعنی 79 اونٹوں کا مسئلہ تھا، اسی طرح جس اونٹ پر حضور تھے، سپہ سالار تھے، نبی تھے، امام الانبیاء ہیں، تمام شانیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان فرمایا۔ لیکن جب معاملہ فیصلہ فرمایا تو جیسے عام آدمی کا معاملہ تھا اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو یہ توازن کی وہ تعلیم ہے، ایکوالٹی اور مساوات کی وہ تعلیم ہے جس کا ضروری سفر میں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اخلاقیات میں بڑا اسلام کے جو پیغامات ہیں ان میں کام حیثیت رکھتی ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو حسین
اللہ عنہ یہ صحیح میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دو اکیلے تھے اور کفار نے ہمیں پکڑ لیا، کفار سامنے آ گئے، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ بھی جنگ پہ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم تو بدر جاؤ گے، اور بدر جا کے ظاہر مسلمانوں کا کفار کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، اس میں پھر تم مدد کرو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ تو جنگ میں شریک نہ ہونے کا جب وعدہ کیا تو انہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صاحب، بہت سی خبریں جو ہیں وہ حضرت حذیفہ کو پتہ ہیں، جبکہ دیگر کبار صحابہ ہیں ان خبروں کا کوئی اور راوی نہیں، خصوصاً فتن کے باب میں قیامت کی نشانیاں، یہ جو فتنے جو مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی آپس میں، ان سب کی خبریں حضرت حذیفہ کے پاس رضی اللہ عنہ، یہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کا سوال کرتے اور میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا رہتا، مسائل اور مشکلات پوچھتا رہتا جو امت پر آنے والے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی حساب سے ان کا جواب تھا۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن الیمان جن کی رائے پر حضرت عثمان غنی نے یہ جو آذربائیجان آج کل کا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو آزاد ہوئی، آذربائیجان میں یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں سپہ سالار پہ جنگ ہو رہی، اور حضرت حذیفہ بن الیمان نے وہاں دیکھا کہ جو اجمی لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اجمی لوگ جب نہیں جانتے تھے تو وہ لہجے کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے۔ انہوں نے جنگ میں دیکھا جو مجاہدین شریف تھے، ایک نے ایک صحابی سے قرآن پڑھا ہے، دوسرے نے دوسرے سے پڑھا ہے، ایک کا لہجہ اور ہے، ابن مسعود کا لہجہ اور ہے، مدینہ والوں کا لہجہ اور ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا لہجہ اور ہے، مختلف جو قبائل ہیں عرب کے ان کے اپنے اپنے لہجے جیسے ہوتا ہے ہر زبان کے ساتھ۔ تو قرآن سب میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن 7 احرف 7 حروف میں نازل ہوا ہے، تمام لہجوں کی اجازت ہے، لیکن جب کسی کو پتہ نہ ہو تو آپ لفظ جب تابوت کو کوئی تابوت پڑھے گا تو ایک بندہ جو عربی کو نہیں جانتا تو وہ کہے گا یہ غلط ہے۔ اسی طرح کئی اختلاف تو بڑے عجیب بھی تھے، مثلا کچھ لہجے تھے جس پہ سین کو تا پڑھا جاتا ہے، اب سین کو کوئی شخص تا پڑھے تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ کوئی کہے آپ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، جہاں سین پڑھنی ہے وہاں تے پڑھے تو اجمی تو ظاہر جنگ کریں کہ یہ آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان جو اس وقت سپہ سالار تھے عثمان غنی کے دور میں، یہی ہستی ہیں کہ جو واپس آئے اور حضرت عثمان غنی کو عرض کی کہ حضور کرم فرمائیں کہ آپ مسلمانوں کو ایک ہی لہجے پر جمع کر دیں، کیونکہ جو عربی جاننے والے نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور اس غلطی پر اتنا تکرار ہوتا ہے کہ جنگ کا اور لڑائی کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک لہجہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے، یعنی جس لہجے میں سب سے پہلے قرآن دنیا نے سنا ہے وہ قریشی لہجہ، وہ ہاشمی لہجہ، اس لہجے پر انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ لہٰذا یہ احسان حضرت حذیفہ کا ہے کہ انہوں نے یہ پر وقت مشورہ دیا، اور پھر احسان جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اس مشورے پر عمل کیا، اور 12 آدمی ہوئی 10 آدمیوں کی وہ کمیٹی جو کتاب الوحج لکھنے والے صاحب حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اس کمیٹی کے سربراہ ہے، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ حضرت ابوبکر نے جو نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین کے گھر میں رکھوایا تھا، اسی نسخے کی پھر 8-10 کاپیاں کر کے تمام جو ہیڈ کوارٹر تھے صوبائی ان سب کو بھجوا دی کہ آج کے بعد اس لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے تاکہ اجمیوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو۔ اس بات میں حضرت حذیفہ جو ہے ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابو حسین ان دونوں نے کفار سے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، ہم جنگ میں شریک ہوں گے لیکن کفار سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ شریک نہیں ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم جنگ میں شریک نہیں ہو۔ اگر دشمن سے بھی وعدہ کرنا ہے تو دشمن کا وعدہ بھی ایفا کرنا ہے، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو اور آپ اس کے خلاف ہو، وہ آپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو، لیکن اگر وعدہ کیا ہے تو اس حال میں بھی حضور نے وعدہ ایفا کرنے کی سنت قائم فرمائی۔ لہذا یہ دونوں صحابی جو ہے یہ 313 سے 315 ہو جاتے ہیں، اگر یہ دونوں شریک ہوتے، یہ دونوں شریک نہیں ہوئے تو 313 رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فائٹ میں کر کے جنگ میں شریک نہیں بلکہ واپس مدینہ بھیج دیے، سارے بابر تم چلے جاؤ، تو یہ چلے گئے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہیں۔ تو یہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر اخلاق ہے،
جو فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حالت جنگ میں بھی دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی وہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت محمود بن مہران فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں۔ ایک وعدہ ہے، وعدہ چاہے آپ نے مسلمان سے کیا ہے یا کافر سے کیا، آپ کو کفار مکہ سے تو بڑا کوئی کافر نہیں۔ اور حالت جنگ میں بھی ہوں، حالت امن بھی نہیں، حالت جنگ ہے، حالت جنگ میں بھی حالت قتال ہے، جب ایک دوسرے کے سامنے صف آ ہیں فوجیں، اس وقت بھی حضور نے وعدہ پورا فرمایا۔ دوسری چیز امانت۔ اگر یہ جو معاملات میں امین ہونا ہے تو اس کا تعلق ایمان یا کفر کے ساتھ نہیں۔ آپ نے دھوکہ مسلمان کو بھی نہیں دینا، آپ نے دھوکہ کافر کو بھی نہیں دینا، اس کی اجازت نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ دار کافر اور مشرک بھی ہو ویسے ہی نبھانا ہے جیسے مومن رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے، انسانیت کی شرط ہے یا رشتے کی شرط ہے۔ صلہ رحمی، جو آپ کا خونی رشتہ دار ہے چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہیں ہے۔ قرآن نے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ مشرک بھی ہو فلا تطعهما، ان کی ایک بات نہیں ماننی کہ ان کے کہنے پر شرک نہیں کرنا، لیکن صاحبهما فی الدنیا معروفا، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ ویسے ہی اطاعت کرنی ہے، خیرخواہی کرنی ہے، احسان کرنا ہے جیسے مسلمان ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو ایک دن پہلے آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، تو جیسے صفیں بنائی گئی، رات کو وہاں قیام ہوا، تو پال پہلے پہنچ چکے تھے 1000 کا لشکر جو، اور وہاں جو زمین ٹھیک تھی ذرا سخت تھی اس پر کفار نے ڈیرے ڈال لیے۔ مسلمانوں کے لیے جو جگہ بچی، اب بھی آپ بدر کے مقام پہ جائیں تو ایک سائڈ میں بالکل ریتلا پہاڑ ہے، تو وہ جو ریتلا پہاڑ ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، وہاں پہ کیا دوسری طرف جو ہے وہ کفار تھے۔ تو اب ریت میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو جب جنگ کے لیے آپ سواری کو لے جائیں گے، گھوڑا یا اونٹ جائے گا یا بندہ پیدل جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے جانے میں یا واپسی میں کبھی ریٹریٹ ضروری ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں بڑی مشکل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں جس میں اس عظیم بدر کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ سورۃ الانفال، یہ 9 پارے سے شروع ہوتی ہے، جس میں ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی احسانات کا ذکر فرمایا، اور ہم یوں سمجھیں کہ معجزات کا ذکر فرمایا جو حضور کے ہاتھوں پہ ظاہر ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جو غشیکم النعاس امانۃ من، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند اور سکون طاری کر دیا، آپ خود سوچیں کہ جنگ کی رات کس کو نیند آئے گی، ادھر مسلسل سفر کیا، آپ دیکھیں 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 4 دن میں یا 12 سے لے کے 17 بلکہ 16 رمضان میں مسلمان وہاں پہنچ گئے، طے کیا ہے، جبکہ یہ اس وقت کتنے دنوں میں طے ہونے والا فاصلہ نہیں تھا، یہ مسلسل سفر کی وجہ سے طے کیا۔ اب سواریاں بھی پاس نہیں ہیں، ہر کوئی 1 تھرڈ جو ہے اس نے سواری کی ہے، باقی 2 حصے کو پیدل چلا ہے۔ اس کے باوجود اس تھکاوٹ مسلمان تھکے ہوئے تھے، اور پھر آگے خوف ہے کہ دشمن کا کل مقابلہ کرنا ہے، لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں یغشیکم النعاس امانۃ من، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ نیند طاری کر دی کہ آپ صبح اٹھے تو جسم کی ساری تھکاوٹیں بھی دور تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے خوفی بھی عطا، خوف ختم کر دیا۔ حالانکہ جب دشمن تعداد میں اتنا زیادہ ہو تو پھر اس کا خوف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز رب کائنات نے یہاں ذکر فرمائی، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم دکھائی، یعنی وہ تھے تو 1000 اور مسلمان ان کا 1 تھرڈ تھے، 313 تھے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی مکمل، پھر ان کی سواریاں شامل کریں، ہر بندے کے پاس سواری تھی، مسلمانوں کے پاس ٹوٹل سواریاں ملا کے وہ 82 تھی، 2 گھوڑے اور 80 جو ہیں وہ اونٹ تھے، اونٹیاں تھیں، ان کے پاس 1000 جانور بھی ہوں گے، اور پھر ان کے پاس گانے والیاں بھی تھیں جو ان کو جذبہ دلانے والی تھیں، خریدیں آئی تھی ناچنے والی اور گانے والی ان کے ساتھ مکہ، تاکہ وہ جذبہ دلاتی رہے جیسے امریکن فورسز کے ساتھ ہوتی ہیں آج۔ تو یہ سلسلہ بھی تھا، تو وہ تو ایک پوری یعنی بہت بڑا لشکر نظر آتا ہے 1000 کا، پھر وہ مضبوط، اور وہ ایریا وہ پہاڑ بھی ایسے ڈھلوان میں ہے جہاں وہ پار تھے، تو ڈھلوان میں جب وہ لشکر تو وہ آپ کو پورے کا پورا نظر آتا ہے، پورے کا، یعنی اگر وہ سمپل پلین
ایریا ہو اور آپ اس کے سامنے ہوں تو پتہ نہیں چلے گا پیچھے کتنے ہیں، لیکن جب یوں ڈھلوان میں ہے نمودی پورا پہاڑ، اس پر پورا لشکر ہو وہ کتنا گنا زیادہ نظر آئے گا۔ لیکن رب فرماتے ہیں اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت کے باوجود تمہاری آنکھوں میں انہیں کم کر دیا کہ تم سمجھتے یہ تو جلدی لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور اگلا دلچسپ پہلو ہے بھائی قلیلکم فی اعینکم، اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں اللہ نے کم دکھایا، انہیں تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا، تمہیں ان کی آنکھوں میں کم دکھایا۔ اب ان کو کم دکھانے میں کیا حکمت تھی، اس پر مفسرین فرماتے ہیں یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو کم دکھا رہا ہے۔ ان کے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ مسلمان سمجھیں کہ یہ تھوڑے سے ہیں، لہٰذا ان کا جذبہ اور طاقت اور جو بہادری ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے، جوش بڑھ جائے، اور بے خوفی ہو، مسلمانوں پر کوئی خوف نہ ہو۔ انہیں کم کیوں دکھایا؟ انہیں کم اس لیے دکھایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کوئی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس کو گپ سمجھیں اور گپ میں پھر سارے قتل ہو جائیں، 70 کافر جو ان کے سردار مارے گئے، انہوں نے ان کو مذاق سمجھا کہ بس یہ تو چل دے گی۔ فرمایا کہ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا، اللہ نے جس نتیجے پر پہنچانا ہے، حق کو فتح اور باطل کو شکست دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس نتیجے مفعول، اللہ کا ہر کام مفعول ہے۔ فرمایا تو ہو گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان کون پایا، اس نے کہا ہو جا اور ہو جاتی۔ سارے امر للہ الامر من قبل و من بعد، فرمایا یہ کائنات پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھی اور آج بھی اللہ کے ہاتھ، کسی اور کے ہاتھ میں کائنات نہیں کہ اللہ له الخلق والامر، یہ اللہ کا ہے۔ تو انہیں بھی کم دکھایا، انہیں بھی کم دکھایا، اور یہی کم سمجھنا تو تھا کہ ابو جہل کی جو قتل ہے وہ 2 بچوں کے ہاتھوں میں ہوا، جس کے اندر اتنا غرور اور تکبر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں قتل ہو جاؤں تو میری گردن کو ذرا لمبا کاٹنا کہ پتہ چلے کہ سردار پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ نے قتل کروایا تو معوذ اور معاذ 2 بچوں سے قتل کروایا، کوئی بڑا بھی نہیں تھا۔ اور امیہ بن خلف کو اللہ نے قتل کروایا، اتنا بڑا سردار جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹتا، بچوں کے ہاتھ میں رسی دے کر آپ کے گلے میں ڈال کے پورے مدینہ میں آپ کو گھمایا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نہیں کے غلام تھے امیہ بن خلف، لیکن اللہ نے اسے قتل کرایا تو کس کے ہاتھوں؟ حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں قتل کرایا، جو اس کا غلام تھا، اس غلام نے اس آقا کو قتل کیا اس بات۔ اسی طرح عتبہ اور شیبہ اور ان کا بیٹا ولید، عتبہ کا بیٹا، عتبہ سب سے پہلے، اس وقت یہ سب سے زیادہ جو کمان کی ذمہ داری تھی وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس، عتبہ سب سے پہلے آیا، اپنے بھائی شیبہ کو بھی ساتھ لایا جب میدان میں جنگ شروع ہوئی، اور اپنے بیٹے ولید کو بھی ساتھ، 3 نکلے اور پھر اعلان کیا کہ جو ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، تو 3 انصاری جو ہیں وہ آگے بڑھے، کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی، مہاجر کم تھے، تو 3 انہوں نے کہا نہیں ہم انصار کو اپنا مقابل نہیں سمجھتے، ہمارے مقابلے میں آئے کوئی مکہ کا رہنے والا ہے، کوئی قریشی ہمارے مقابلے میں، تو پھر ان کے مقابلے میں حضور نے حضرت عبیدہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ حضور کے چچا، یہ ان کے مقابلے میں گئے، اور ان تینوں کو فوراً ہی تحقیق کر دیا اور واصل جہنم پر، عتبہ بھی، ربیعہ بھی، اور یعنی اس کا بیٹا اور شیبہ، تینوں قتل ہو گئے۔ یہ سب سردار ہیں، 22 سردار قتل ہوئے مکہ، اتنی یہ جنگ کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ قرآن کہتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہیں یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی کم تعداد والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد والوں پر فتح عطا فرمائی، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا ایک معنی تو مصیبت یا تکلیف میں جزا فضا سے رکنا ہے، صبر کا دوسرا معنی جم جانا ہے، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس سے منسلک اور وابستہ ہو جانا، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت صرف اختیار نہ کرو، فرمایا ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، ان کے ساتھ منسلک ہو۔ تو یہ صبر کا ایک معنی ہے، واصبر وما صبرک الا باللہ، واصبر علی ما اصابک، صبر مختلف معنی بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جمنے والوں جو اللہ پر توکل کرتے، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب یہ بھی عہد کے ذکر میں آیت اتری ہے، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب ایک دفعہ ارادہ کر لو، اپنے اس ٹارگیٹ کو دیکھ کے ارادہ کر لو تو فتوکل علی اللہ، میں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ
بہت دفعہ چھوٹے گروہوں کو کثیر گروہوں پر فتح عطا فرمانے والی ذات۔ تو یہاں دوسری چیز جو غشی کو منوعات امانت نے اللہ نے جس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تم پر نیند طاری کر، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ پر نیند کے غلبے کی یہ کیفیت تھی کہ میں حالت جنگ میں تھا اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی نیند کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکون عطا فرمایا، ادھر 1000 کافر کے ساتھ مقابلہ ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے، اور ادھر سکون کی کیفیت یہ ہے کہ نیند آ رہی ہے۔ آپ خود سوچیں معمولی سی پریشانی میں بھی نیندیں ہو جاتی، اور یہاں یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے، یہ معجزہ ہے جس کا ظہور ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور دوسرا اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرف جو زمین ہے وہ اب بھی آپ جائیں تو وہ جیسے پتھریلی زمین ہوتی ہے نا، لیکن اس میں یہ مٹ والی جس کو ہم مٹی کہتے ہیں نا، مٹ وہ والی مٹی ہے دوسری طرف کفار، اور اس طرف ریت کی جو طرف مسلمان، تو جہاں مٹ تھا تو وہاں ظاہر ہے بارش ہوئی تو وہ اتنی سلپری ہو گئی کہ ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو ایک ہی بارش تھی لیکن اس نے دو کام کیے، ان کی زمین کو اس نے سلپری کر دیا، مسلمانوں کی زمین کو اس نے ایک بہترین قسم کا میدان بنا دیا، مضبوط کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بارش بھیج کر لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے، آپ سے شیطان کی رجس کو دور فرما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو، میرے محبوب کے غلاموں کو ثابت قدمی دو، انہیں مضبوطی کرو، فَثَبِّتُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ فرمایا قریب میں کفار کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دوں، وہ زیادہ بھی ہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہے، سواریاں بھی، ہر چیز ہے ان کے پاس پہلوان بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس جنگجو بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود القی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے دلوں پر رعب ڈال۔ 313 جو ہے وہ غالب آ گئے 1000 کے لشکر۔ اس میدان میں کئی معجزات کا ظہور ہوا، یہ چند تو میں نے عرض کیے ہیں جو قرآن کریم میں جن کی طرف اشارہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور قرآن کریم میں بیان کرنا، مثلا فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے جہاں بھی ہے، سورۃ انفال میں بھی اور سورۃ آل عمران میں بھی، جہاں جو ذکر فرمایا وہ 1000 فرشتوں کا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم نے دعائیں مانگی اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر، اور یہ دعا ہر حضور کو غلام مانگ رہا تھا، لیکن سب سے بڑی دعا وہ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عریش کے لیے، عریش کہتے ہیں چھپر کو، جو آپ کے لیے ایک چھپر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا تھا، اس چھپر میں حضور تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پورے دوران جنگ جو ہے آپ کے ساتھ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمائی حضرت ابوبکر حضرت علی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل کو لگا دیا ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل کو لگا دیا، وہ اس کے ہاتھوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے، اس کے جذبوں کو بھی مضبوط اور جوان کر رہا ہے۔ تو فرمایا جب تم نے دعائیں مانگی، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو حالت سجدہ میں تھی، طویل دعا تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ اے اللہ یہ چند ہیں جو میری کئی سال کی محنت کا نچوڑ ہے، 313 نہیں ہیں، ان کے پیچھے کئی غم ہیں، کئی دکھ ہیں، کئی تکلیفیں ہیں، ان کے پیچھے طائف کے پتھر ہیں، ان کے پیچھے اور کئی ظلم ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے کفار کا، پتہ نہیں کتنا کچھ جو نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں فرمایا ہے اللہ تیرا نام لینے والے بس 313 ہیں، اور یہ آج تیرے حضور حاضر ہیں، اپنی جانیں ہیں تیری ہے۔ خود سوچیں قرآن کیا کہتا ہے، اسی سورہ مبارکہ میں آگے ہمارے لیے تو آسانی پیدا کر دی اللہ نے بعد میں، لیکن اس وقت کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے مسلمان 10 کا مقابلہ کرے گا۔ ایک مسلمان میں آیت بھی پڑھ دوں برکت کے لیے، 2 آیات ہیں، ایک مسلمان کم سے کم 10 کا مقابلہ کرے گا، یہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بدر کے بعد آسانی پیدا فرمائی کہ بس اب ایک کا مقابلہ 10 کا نہیں، اب کم کر دیا۔ وَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے فرمایا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَةً، تم میں سے جو 20 ہوں وہ ضروری ہے 200 کا مقابلہ کریں، 20 مسلمان 200 کے مقابلے میں،
وَيَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا، اور تم میں سے جو 100 ہوں وہ 1000 کا مقابلہ کریں۔ یہ ریشو تھا اس وقت مقابلے کا مسلمانوں کا اور کفار کا۔ پھر فرمایا اللہ خفف اللہ عنہ، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے، کمی فرما دی ہے، اور کمی اس طرح فرمائی ہے فَيَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَةً، بس تم میں سے جو 100 ہے وہ 200 کا مقابلہ، یہ ایک کے مقابلے میں 2 کا۔ اب مسلمانوں کے لیے آسان، ایک کے مقابلے میں ایک اب بھی نہیں ہے، ایک کے مقابلے میں 2 ہے۔ مسلمان جب اس کے مقابلے میں ڈبل فورس بھی ہو تو مسلمان میدان میں اترتا ہے فتوکل علی، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کو تیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں کو نازل فرمایا تو 1000 فرشتے یہاں ذکر فرمایا کہ جب تم نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمایا۔ اور سورۃ آل عمران میں ایک جگہ 3000 فرمایا، پھر 5000 فرمایا، 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے۔ اور علماء نے اس کی تطبیق یہ فرمائی ہے کہ فرشتوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، جیسے میدان سجا تو 7 آگے، صبح سے لے کر تقریباً اشراق اور چاش کے وقت سے لے کر دوپہر تک یہ جنگ ہوئی بدر کی جو ہے 17 نمبر۔ تو یہ مقابلہ جس طرح چلتا رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فضل بھی مزید شامل حال ہوتا ہے، اور 70 کفار یہاں قتل۔ حضرت عکاشہ بن محسن یا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی حالت جنگ میں، تلوار ٹوٹ گئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ابھی کافر باقی ہیں، جنگ باقی ہے، لیکن یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے ایک لکڑی آپ کے پاس تھی وہ عطا فرمایا خود وقاتل بالکفار، میں یہ پکڑو اس سے جنگ کر۔ جب انہوں نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی تو وہ تلوار بن گئی، اور وہ تلوار حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں صلح عقدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت عمر کے دور میں، اس سے مقابلہ کیا اور وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عکاشہ کے پاس اس وقت بھی یہی تلوار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی عطا فرمائی اور وہ تلوار بن گئی۔ اور کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے جس کے لیے صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں تستغیثون ربکم، جب تم نے دعا مانگی تو حضور نے کی کیا دعا دی؟ ایک دعا تو یہ ہے کہ حضور نے عرض کیا ہے اللہ اگر یہ 313 آج شکست کھا گئے اور ختم ہو گئے تو اے اللہ پھر اس دنیا میں اس زمین پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہاں جب حضور نے یہ فرمایا، حالانکہ یہ کلمات اس طرح حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی ذکر نہیں فرمایا، پہلی دفعہ اس طرح کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بیان فرمایا، تو حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، حضور اس سے آگے آپ مت بولیے اللہ ضرور کرم فرمائے، تو اللہ نے کرم فرمایا قرآن کے شاعر۔ اور دوسری دعا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ایک دن بڑی تکلیف پہنچائی، یہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل بھی تھا اور دیگر لوگ بھی تھے، آپ پر مذاق کیا، استہزاء کیا، جیسے قرآن نے جس کو ذکر بھی کیا ہے اکثر کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں دعا پڑھی اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ہی قریش کے بدلہ ہے۔ تو پھر آپ نے ان قریشیوں کے نام لیے، عمر بن ہشام کا نام لیا، یہ ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، اور عقبہ بن ابی معیط کا نام لیا، امیہ بن خلف کا نام لیا، سب کا نام لیا حضور نے اور کہا اے اللہ تو ان سے بدلہ لے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جس دن میں نے میدان بدر میں دیکھا کہ وہی ساری لاشیں گری ہوئی ہیں جو حضور کی دعا کے کلمات تھے، تو میں سمجھ گیا کہ فاستجاب، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے دعا قبول، تو یہ قبولیت دعا اتر گئی ہے حقیقت بن کر جو میدان بدر میں کفار کے لاشیں پڑے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا میدان بدر، 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور تیسرے دن جب چلنے لگے آپ نے کفار کی لاشیں 70 کفار قتل ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے میدان بدر میں، 14 کی آج بھی وہاں مزارات موجود ہیں۔ تو ایک گڑھا ہے اب بھی ہے اس کے آثار کہ جہاں ابو جہل اور تمام 70 کفار کو اس گڑھے میں پاس اس کے حکم سے ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیے مسلمانوں کا امتحان بھی دیکھیے کہ یہ جو انصار کا تو چلو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن یہ جو مہاجر ہیں ان کے سامنے جو دشمن آئے ہوئے ہیں وہ دشمن کون ہیں؟ وہ دشمن ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے ماموں ہیں، مختلف رشتہ دار ہیں سارے کے ساتھ، اور حالت جنگ میں۔ حضرت ابوبکر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر کا بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی کفار مکہ کے تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا جان جب جنگ ہو رہی تھی تو کئی دفعہ آپ جو ہے میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن میں نے کہا کہ بابا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔
حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹا شکر کرو کہ تم باپ کی تلوار کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ تم تو جانتے ہو کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے، لیکن تمہارے باپ کی تلوار صرف حق کو جانتی ہے، جو حق کے ساتھ ہے، جو محمد کا غلام ہے، وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے، چاہے باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، ہم اس کو نہیں جانتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی جو امین حاضر الامہ، حضور نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ نے کس کو قتل کیا؟ اپنے سگے والد کو قتل کیا۔ اس کے لیے صرف اللہ کی ذات، سگے والد۔ حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے جوانوں میں سب سے حسین تھے اور بڑے امیر بھی تھے، جن کے جوڑے شام سے آتے اور یمن سے آتے، جو کپڑے پہنتے وہ کسی کے نہ ہوتے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد پوری زندگی حضور کی غلامی والی زندگی تھی، نخرے ختم۔ اس جوان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کا معلم بنا کے بھیجا۔ مدینہ میں جب آپ کے پاس تشریف لائے، انصار 2 بیعتیں ہوئی، بلکہ 3 ہوئی، لیکن 2 مشہور ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور کوئی ہمیں ہماری تعلیم کا بندوبست فرمائیے، تو آپ نے اس غلام کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر۔ اور یہ مصعب بن عمیر کی تبلیغ تھی کہ جب 1 سال بعد حضور تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو پورا مدینہ شہر حضور کے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ گیا، اور وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ ہزاروں میں ان کی طرح۔ ایک دن میں حضرت سعد بن معاذ نے جس دن کلمہ پڑھا، 1500 لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کا پورا قبیلہ ایک دن مسلمان۔ کس کی تبلیغ سے؟ اسی جوان کی تبلیغ، جو نخرے والا تھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد پوری زندگی حضور کی غلامی میں گزری۔ یہ شہید تو خیر بعد میں ہوئے احد میں، لیکن میدان بدر میں اپنے سگے بھائی کو قتل کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، عاص بن ہشام ان کے سگے ماں کے بھائی تھے حضرت عمر کے، ان کو قتل کیا۔ اب امتحان دیکھیے مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ان کو جو سحر عطا فرمائے، جو تاج عطا فرمائے ہیں، وہ بھی کمال ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل، والذین آووا ونصروا، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یعنی انصار، اور ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کا قرآن سرٹیفکیٹ بن کے اترا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سارے 100% مومن ہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا رب فرما رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اسی سورہ میں یہ آیت بھی ہے، انہ علیم بذات، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے صحابہ جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جیسے باہر سے غلام ہیں ویسے اندر سے بھی غلام۔ اور یہ انتہا ہو گئی کہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنی جانیں بھی پیش کر دی۔ جب کوئی جان دے دیتا ہے تو اس کے علاوہ کیا بچا؟ جس نے جان پیش کر دی ہو اپنی، تو اس میں آپ کیا 2 نمبری ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اور بھی کوئی لالچ ہوگا جو اپنی جان بھی دے رہا ہے اس کے لیے، اور کیا؟ جیسے خلوص کی انتہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑے درجے والے وہ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، حجرات میں کن کے لیے کہا؟ حضور کے انہیں غلاموں۔ فرمایا اگر سچے ڈھونڈنے ہوں تو محمد عربی کی صحبت والوں کو طرح، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی ہیں جو فائز ہیں، کامیاب ہیں، یہی ہیں جو مفلحون ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ ان کو مفلحون کا، کامیابی حاصل کرنے والے، اور یہاں قرآن کریم کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا۔ لہذا جس کے لیے جن کے ایمان کی سرٹیفکیٹ اور سند قرآن میں اتر چکی ہو، ان ہستیوں سے پڑھ کر اور کامل ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اسلام کا وہ فہم عطا فرمائے، وہی محبت اور خلوص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا